اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ دے. والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی. والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کے بچھانے کی. ونفس وما سواها، اور نفس کی اور جس نے اس کو درست بنایا. فألهمها فجورها وتقواها، پس دل میں بات ڈال دی اس کی برائی اور تقوی کی. قد افلح من زکاها، یقیناً فلاح پایا گیا وہ جس نے پاک کر لیا اس کو. وقد خاب من دساها، اور یقیناً نقصان اٹھایا اس نے جس نے اس کو خاک آلودہ کیا. کذب ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ. اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں زیادہ بدبخت. فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول نے. ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی کی باری. فکذبوه، پس جھٹلا دیا انہوں نے اس کو. فعقروها، پس پونچے کاٹ ڈالی اس کی. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم، پس ان پر بسایا ان کے رب نے گناہوں کی وجہ سے. فسواها، پس برابر کر دیا ان کو. ولا يخاف عقباها، اور وہ خوف نہیں رکھتا انجام اس کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الشمس آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اس سے قبل سورۃ البلد آپ نے سنی اور اس میں اس انسان کا تذکرہ ہوا کہ جو فضول چیزوں میں مال خرچ کرتا ہے اور پھر اس پر فخر بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بتائے کہ جن پر انسان کو مال خرچ کرنا چاہیے، غلاموں کی گردنیں آزاد کرنے میں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں۔ تو چونکہ وہ دو مختلف انسان تھے اعمال کے حساب سے، سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے بھی دونوں چیزوں کو بیان کیا، تقوی کو بھی اور فسق و فجور کو بھی، اور اس پر بطور گواہی کے مختلف چیزوں کی مثالیں دی، جیسے سورج اور چاند، سورج اپنی روشنی والا اور چاند اپنی روشنی والا نہیں، رات اور دن، ایک روشن اور ایک اندھیرے والی۔ اسی طرح فرمایا زمین اور آسمان دو مخالف چیزیں ہیں، اور فرمایا ایسے ہی تقوی اور فسق و فجور دو مخالف چیزیں ہیں، اور انسان کے لیے دونوں راہیں واضح ہیں۔ اس راہ پر چلے گا تو جہنم اور بربادی تیرا مقدر ہے، اور اس سیدھے راہ پر چلے گا تو جنت اور کامیابی تیرے قدم چومے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها، قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، اس کی دھوپ کی، چاشت کے وقت کی جب وہ ابھر رہا ہوتا ہے۔ کبھی سورج کی ابھرنے پر غور کرو اور ایک لمحے کے لیے سوچو اگر یہ سورج نہ ابھرتا تو کتنا دنیا کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا، اور کتنا نظام جو ہے خراب ہو جاتا ہے، ہماری فصلیں کچی کی کچی رہ جاتی اور روشنی کو ہم ترس جاتے۔ اللہ فرماتے سورج کی طلوع ہونے کی اور اس کی روشنی کی قسم، یعنی گواہ ہے، سورج کا طلوع ہونا گواہ ہے، اس کی چمک گواہ ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے، تلاہا اس کے ساتھ جب، جو خصوصاً ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے اور ساتھ ہی چاند بھی آ جاتا ہے، تلاہا اس کے ساتھ آئے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں نا، تلاوت، تلاوت کا کیا مطلب ہے؟ مثلا میں تلاوت کر رہا ہوں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ایک آیت ہوئی نا، پیچھے ساتھ دوسری آیت آ گئی، آیت کے ساتھ آیت جڑی ہوئی، اس کو کہتے ہیں تلاوت۔ وہی لفظ یہاں پہ نا اذا تلاها، یعنی سورج آیا اور غروب ہوا اور ساتھ ہی پیچھے چاند بھی آ گیا، ساتھ ساتھ جو آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت۔ والنہار اذا جلاها، اب سورج اور چاند گویا کہ دو مختلف چیزیں ہیں، جو سورج ہے وہ چاند نہیں ہے، جو چاند ہے وہ سورج نہیں ہے، اور سورج اپنی اصلی روشنی لے کر آتا ہے اور چاند سورج کی روشنی کا عکس لے کر آتا ہے، تو دو مخالف چیزیں ہو گئی۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم، اذا جلاها جب وہ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ او بڑے بڑے رات کو اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتا، صبح آنکھ کھلتی ہے، اچھا ہم یہاں سے رات کو، جیسے کہیں کھلے میدان میں سفر کریں تو رات کو بے شک جتنی مرضی لائٹنگ ہو وہ اس طرح چیزیں نظر نہیں آتی جتنا صبح کے سورج اور اجالے میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے دن کا اجالا۔ واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، پھر صبح کے اجالے کے بعد رات کی اندھیرے والی چادر اللہ اوپر لپیٹ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ ایک سوال کا جواب تو دو دنیا والو، اگر اللہ کریم رات کی چادر ہی تمہارے اوپر پکی ٹھہرا دے اور سورج کو طلوع ہونے سے روک دے تو من الہ غیر اللہ،
بتاؤ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کوئی نہیں۔ یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس دن کا اجالا اور روشنی لے کر آئے۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتے ہیں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر دوپہر کا سورج اللہ کھڑا کر دے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، اب بتاؤ کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو رات کا اندھیرا لے کر آئے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ آگے اللہ فرماتے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کی رحمت سے رات اور دن اپنے اوقات پہ آ رہے ہیں۔ یہ کس کا نظام ہے؟ اللہ کا۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج اپنے وقت پر آتا ہے، ہمارے نقشے بنانے والے اوپر لکھتے ہیں دائمی نقشہ، نقشے کے اوپر لکھا ہے نا دائمی نقشہ، کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پہ طلوع ہوگا، اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، میری فلائٹ تو لیٹ ہو جاتی ہے، گاڑیوں کے ٹائم تو لیٹ ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ٹرین کئی گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے، لیکن رب کہتا ہے تیرے رب کا جو چلایا ہوا نظام ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا ہے جو غالب بھی ہے، جو علم والی بھی ہے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فرمایا سورج کو طاقت نہیں، چاند کو اجازت نہیں باہم ٹکرا جانے کی، آگے پیچھے ہو جانے کی، نانا کسی کو ہم نے اجازت نہیں دی، ہر ایک اپنے مدار کے اندر گھوم رہا ہے، تو کس کے امر سے گھوم رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان اپنی جگہ پہ ہے، زمین اپنے مقام پر ہے، یہ کس نے روکا ہوا ہے؟ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر اللہ ان کو چھوڑ دے، ان امسکہما من احد من بعدی، اگر وہ اپنی نگرانی اور وہ اپنا پیرا ان کے اوپر سے ہٹا دے، دنیا کی کوئی طاقت پھر ان کو تھام نہیں سکتی۔ اس لیے فرماتے ہیں سورہ فاطر میں 22واں پارہ، فرمایا والنہار اذا جلا واللیل اذا یغشاہا، دن اور دن کا اجالا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، رات اور رات کا اندھیرا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، اور آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، اور آسمان کی قسم اور اس کے بننے کی قسم، بنانے والے کی بھی اور بننے کی بھی۔ دیکھو بنانے والا اللہ کریم ہے اور بننا آسمان کا، غور تو کرو نا۔ دوسری سورۃ ملک میں اللہ فرماتے ہیں فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک بار نہیں بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھ، صبح و شام دیکھ، غور سے دیکھ، پھر دیکھ اور پھر دیکھ۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی بنی ہوئی کائنات میں تجھے کوئی عیب اور سراخ نظر نہیں آئے گا۔ هل ترى من فطور، کیا کوئی سوراخ نظر آتا ہے تجھے؟ کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے تجھے؟ رب کہتا ہے تیری نگاہ تو تھک جائے گی، میرے بنے آسمان میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا والارض وما طحاہا، پھر زمین کو دیکھ اور اس کے بچھنے کو دیکھ، زمین کو دیکھ اور اس کے پھیلانے والے کو دیکھ، پھیلانے والے نے کس انداز میں زمین کو پھیلا دیا ہے۔ پہاڑوں کا سلسلہ ہے تو پہاڑی پہاڑ ہے، ریتلی زمین ہے تو ریگستان ہی ریگستان ہے، اور پتھریلی زمین ہے اور سرخ مٹی ہے تو وہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے حصے تو دیکھو، ان حصے آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں،
لیکن ہیں ان کی مٹی جدا جدا ہے، اس کے رنگ مختلف ہیں، پھر ایک ہی جگہ سے ایک ہی مٹی سے اللہ کریم نے پھل پھول نکالے ہیں، ان کے رنگ جدا جدا ہیں، ان کے ذائقے مختلف ہیں، کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی کڑوا ہے تو کوئی جناب بدمزہ ہے، کوئی خوبصورت لذیذ ہے تو کوئی کس ذائقے کا ہے۔ یہ زمین سے رنگ نکالنے والا بھی اللہ، زمین سے فصلیں نکالنے والا بھی اللہ، زمین کو پھیلانے والا بھی اللہ، والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اور یہ جان اس کو بنانے والا بھی کون ہے؟ وما سواها، اس کو برابر کرنے والا، اعضاء کو درست کرنے والا، ایک تناسب کے حساب سے رکھنے والا۔ انسان جس کا قد جتنا ہے اس کے حساب سے اس کے اعضاء بنانے والا۔ چھوٹے قد والے کے ہاتھ لمبے ہوتے تو کتنے عجیب لگتے، لمبے قد والے کے چھوٹے ہوتے تو کتنے عجیب لگتے۔ وما سوا، بنایا بھی اللہ نے اور سجایا بھی اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ ایک ایک چیزیں بندہ غور کرے، ہر ایک چیز انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے وجود تو پر از عرفاں کتاب است، تیرا جو وجود ہے پر از عرفاں کتاب است، یہ اس کی معرفت کی کتاب ہے۔ اپنے وجود کو دیکھ، جیسے ایک کتاب ہوتی ہے، پھر اس میں باب ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر صفحے ہوتے ہیں، پھر صفحوں کے اندر سطریں ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر لفظ لکھے ہوتے ہیں، لفظ میں بندہ پڑھتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ اس وجود والی کتاب کو کھول اور اس کو پڑھنا شروع کر، اس کا ایک ایک لفظ بتائے گا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نے بنایا ہے اور خوب کر کے بنایا ہے، سجایا ہے اور خوب کر کے سجایا ہے، اور سجا کے فرمایا اس ساری چیزوں کو دیکھو، سورج اور چیز ہے، چاند اور چیز ہے، دن اور ہے، رات کا اندھیرا اور ہے، اسی طرح آسمان اور ہے، اور اس کا زمین اور ہے، اور انسان اور ہے، اور اس کا بنانے والا اور ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی طرح فسق و فجور اور ہے اور نیکی اور تقوی اور ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، الہام کہتے ہیں دل میں بات ڈالنے کو۔ رب کہتا ہے ہم نے تو تیرے دل میں یہ فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ نیکی اور برائی کی تو تمیز کر سکتا ہے، تھوڑا غور تو کر صرف فجور برائی، کیونکہ فجور یہ ہے کہ نیکی تو محنت کے ساتھ، نیکی تو محنت کے ساتھ حاصل کرنی پڑی، فجور خود بخود ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ زمین دیکھیں نا، آپ دیکھیں اس میں جڑی بوٹیاں کبھی کسی نے کاشت نہیں کی، الٹا سپرے کیے جاتے ہیں، کیوں ڈاکٹر صاحب سپرے کر کر تھک گئے، بار بار سپرے، یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو، ان کے لیے اسپیشل سپرے کیے جاتے ہیں، پھر بھی ہو جاتی ہیں بغیر محنت کے، الٹا رکاوٹ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن فصل کبھی بغیر محنت کی نہیں ہوتی۔ کبھی دیکھو جناب گندم کا کھیت کھڑا ہو گیا جی لہلہا رہا ہے، نہیں، اس کے لیے جناب پہلے زمین کو تیار کرنا پڑتا ہے، پھر جناب اس بیج ڈالنا پڑتا ہے، پھر بھی اسی خبر گیری کرنی پڑتی ہے، آخر تک دم تک جناب اس کا دھیان چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی فصل، اس طرح نہیں ہوگی جس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجور تو خود بخود ہو جاتی ہیں، گندم کے تیار کرنے میں کتنا 2 مہینے لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تقویٰ جو ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اسی طرح انسان برائیوں کے لیے محنت نہ کرے نا، برائیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، خود بخود پیدا ہو جائیں گی، لیکن نیکی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی، برائیوں کو کاٹنے کے لیے سپرے کرنا پڑے گا، تب جا کے انسان جو ہے نا نیکی کی محنت چھوڑ دے، برائیاں خود بخود آ جائیں گی۔ برائیوں کے لیے کوئی الگ سے کورس نہیں کرنا پڑے گا کہ جناب بندہ جائے کسی کے ہاں بھائی ذرا مجھے برائیاں سکھاؤ، نہیں، خود بخود پیدا ہو جائیں گی، لیکن نیکی کے لیے سیکھنا پڑے گا، نیکی کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا، اب اللہ فرماتے ہیں فجور بھی اور تقویٰ بھی، دونوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں انجام کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ برباد ہوا جس نے اس کو گندا کر دیا۔ دسا مٹی کے ساتھ بھر لینا، خاک آلود کر لینا، یعنی جس نے اپنے نفس کو گندا کر لیا۔ تزکیہ نفس،
دل کا پاک ہونا. فرمایا کہ دل پاک ہو کفر و شرک سے، حسد بغض سے، منافقت سے، ریاکاری سے، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں. اسی طرح آنکھ پاک ہو خیانت سے، اسی طرح ہاتھ پاک ہو ظلم و ستم سے، اسی طرح پیٹ پاک ہو حرام خوری سے. فرمایا من زکاہا، جس نے پاک کر لیا وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو، وہ کامیاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے اللہ دل کو نفاق سے پاک کر، اے اللہ آنکھ کو خیانت سے پاک کر، اے اللہ زبان کو جھوٹ سے پاک کر، اے اللہ عمل کو ریا سے پاک کر. تو ہی آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، دلوں میں چھپی باتیں بھی جاننے والا تو ہی ہے. اب ایک چھوٹی سی مثال آگے اللہ تعالیٰ نے دی. کذب ثمود بطغواہا، دیکھو نا قوم سمود نے جھٹلایا، اس بات کو نہ مانا. بطغواہا، سرکشی کے ساتھ سرکش ہوئی اور جھٹلا دیا. کب؟ اذ انبعث اشقاہا، جب ایک انتہائی بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. یہ وہ بدبخت تھا کہ جس کو اونٹنی کے قتل کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی، کیونکہ انہوں نے معجزہ مانگا اور مانگا اللہ کے نبی سے کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی قدرت والا ہے تو پتھر سے اونٹنی نکال کے دکھائے. اب اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جو خرق عادت ہو، عادت کے خلاف ہو. عادتاً تو یہ ہے کہ اونٹنی کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر جناب بعد میں وہ بچہ دینے کے قابل ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، اللہ یوں کر. فرمایا اللہ کر سکتا ہے، قدرت اللہ کی اور ہے، قانون اللہ کا اور. بس یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون اور. مطالعہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تسی آنا مرزا نبی نہیں، مرزا نبی نہیں تو اللہ تا قادر ہے نا نبی بنا دے، تو کی اعتراض ہے؟ شاہ جی فرمایا اللہ تینوں کتا بنا دے، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ بالکل قادر ہے، اللہ نہیں بنایا. سمجھے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تو قادر ہے ہمیں بندر بنا دے، کوئی اور چیز بنا دے. اللہ کی قدرت اور چیز ہے، اللہ کا قانون اور چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو آخری نبی بنایا، اس کے بعد میں نے اور کوئی نبی نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت الگ ہے، اللہ کا قانون. اور قدرت ہے تو پتھر سے اونٹنی نکال لے، قدرت ہے تو پتھر سے اونٹنی نکال لے، اور اللہ نے نکال کے دکھائی بھی ہے. لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، پتھروں سے اونٹنیاں نکلتی نہیں ہیں. اللہ نے بتایا کہ میں نکال سکتا ہوں، یہ میرا قدرت ہے، میں نکال سکتا ہوں، لیکن یہ میرا قانون اور ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ یہی ہے کہ اونٹنی کے بطن سے اونٹنی کا بچہ نکلے گا، اور پھر جناب وہ بڑا ہو کر پھر اونٹ بنے گا یا اونٹنی جو بھی ہوا، پھر جناب اس کے مطابق نظام چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے. ضابطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد عورت ملیں گے تو اولاد ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ قدرت کے لیے بغیر مرد عورت کے ملنے کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں ضابطوں کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں ضابطوں کے خلاف نہیں کرتا. اب انہوں نے کہا جی اللہ کر کے دکھائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں کر کے دکھا دیتا ہوں. اللہ نے پتھر سے اونٹنی نکال دی. اب اونٹنی نکلی، جب تم نے مانگا تھا نا، میری قدرت کو چیلنج کیا تھا، اب اس کا دھیان کرنا. اب وہ اونٹنی جناب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ جناب کھاتی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، وہ پیتی بھی ٹھیک ٹھاک تھی. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی نے صالح علیہ السلام نے کہ ایک دن جو پانی پینا ہے نا وہ تمہارے جانور پئیں گے اور ایک دن اونٹنی پی گی، اور اس کو تم نے روکنا نہیں ہے، جہاں سے مرضی چرے اور کھائے اور پیے. اب یہ دیہاتوں میں پوچھو نا جس کے فصل میں کسی کی گائے چر جائے، سمجھ ہاں جی 6 مہینے کی محنت اگر ایک دفعہ گائے آ جائے، وہ جناب بوٹے کو ایک دفعہ منہ مارے، لوگوں نے پتہ نہیں کتنی باڑ لگا کے رکھی ہوتی ہے، تو وہ جناب وہ اونٹنی جاتی ہے کسی کی فصل میں چرے. اب انہیں بڑی تب چڑھے کہ جناب یہ تو معجزہ ہمیں مانگے پڑ رہا ہے، لیکن آزمائش تھی نا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آزمایا تو اللہ کی طرف سے بھی آزمائش تھی. پھر اب جناب ڈریں بھی صحیح اور دل بھی اندر سے کرے کہ اس اونٹنی کو ختم ہونا چاہیے. پھر ایک بدبخت کو تیار کیا
اور اس نے کہا جی میں یہ کام کر دوں. اللہ، وہ بدبخت جو خود بھی ڈوبا اور پوری قوم کو بھی لے ڈوبا، ایسا عمل کیا. ایک وہ گناہ ہوتے ہیں نا جن کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی مجھے معاف فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک میں ایسا کوئی جرم کروں کہ پوری قوم کو اس جرم میں شامل کر لوں، میں کوئی ایسا بدکاری کا اڈا بنا دوں، اللہ نہ کرے، کہ جناب پوری قوم کو جناب اس جرم میں شامل کروں. اللہ اکبر. تو یہ جو جرم ہے نا جی، پوری قوم ایک بندے کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ اجتماعی جرم ہے نا. ایک تو ذاتی طور پہ یہ ہے کہ بندہ کوئی غلطی کرے، پوری قوم کو اپنی طرف اس گناہ میں کیا کر لے، شامل کر لے. تو یہ بہت اس بدبخت نے پوری قوم کے مشورے کے ساتھ، اب جرم تو اس ایک نے کیا، اونٹنی کو اس ایک نے کاٹا، سارے قوم نے مل کر حملہ نہیں کیا، لیکن مشورے میں سارے شامل تھے، چاہت سب کی تھی. وہ جماعت والے نہیں ساتھی کہتے بھائی مشورہ کرو، مشورے کے ساتھ ایک آدمی بیان کر رہا ہے، دوسرا آدمی سالن پکا رہا ہے، دونوں سب کو اجر برابر ملے گا. کیوں کہ سب کی رائے برابر ہے نا، سب کی کیا ہے، اور جماعت ہوتی وہی ہے جس میں سب کی رائے برابر ہو. تو یہ بدبخت کھڑا ہو گیا جی. اذ انبعث اشقاها، جب بدبخت شقی، اشقا سب سے بڑا بدبخت. فقال لهم رسول اللہ، بس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کی باری، یعنی چھوڑ دو اللہ کی اونٹنی کو چرنے دو اور اس کی پانی کی باری کا بھی خیال کرو. فکذبوا فعقروها، پس جھٹلایا انہوں نے اس کو، پس اس کے کونچے کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ ڈالے. تو کاٹو اشقا بدبخت نے تھے، لیکن اللہ نے کہا سب قوم نے کاٹ ڈالی کیونکہ سب کا مشورہ شامل تھا. فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواہا، پس برسایا ان پر ان کے رب نے عذاب، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا پس ان کو برابر کر دیا، یعنی نست و نابود کر دیا. نست و الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں قوم ثمود نے رب کے ساتھ کفر کیا اور رب کی لعنت ہو قوم ثمود. اللہ، اور جب رب کی لعنت آتی ہے پھر پیچھے بچتا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. تو ولا يخاف عقباها، اور وہ انجام سے ڈرتا نہیں ہے. دنیا میں بڑے بڑے طاقتور ہیں نا، وہ قوموں پہ حملہ کرتے ہیں لیکن سوچتے ضرور ہیں کہ اس حملے کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا. وہ سارا حساب لگا کے اپنے طور پہ وہ جب فائدہ نظر آتا ہے تب بھی قدم اٹھاتے ہیں، لیکن سوچتے ضرور ہیں کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. رب کہتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ تو کسی انجام سے نہیں ڈرتا کہ کوئی ایسی بات نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی اٹھ کھڑا ہو جناب جی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بغاوت پہ آ جائے تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا. تو میں اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں ہے. کتنے میں دوبارہ سنیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کے بچھانے کی، ونفس وما سواہا، اور نفس کی اور اس کے بنانے کی، فألہمہا فجورہا وتقواہا، پس اس کو الہام کر دیا یعنی دل میں بتا دیا فجور بھی اور تقوی بھی. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور برباد ہوا وہ جس نے اس کو گندا کیا. کذب ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے
سرکشی کے ساتھ اذ انبعث اشقاها جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بدبخت ترین فقال لهم رسول اللہ پس کہا ان کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ناقۃ اللہ وسقیاها اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی ہے فکذبوه فعقروها پس جھٹلایا انہوں نے اس کو پس پونچھیں کاٹ ڈالی اس کی فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها پس ان پر ان کے رب نے گناہوں کی وجہ سے عذاب برسایا پس ان کو برابر کر دیا ولا یخاف عقباها اور وہ ڈرتا نہیں ہے انجام سے